خون میں السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس ٹاک اور میں ہوں آپ کا میزبان نثار گلشن اہل بیت ٹیلی ویژن لندن اسٹوڈیو سے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروگرام ہماری سیاست پہ مبنی پروگرام ہے۔ ہم پاکستان، آزاد کشمیر اور دنیا بھر کی سیاست پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ آج ہم آزاد کشمیر کی سیاست پہ بات چیت کریں گے اور میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب اظہر اقبال بڑالوی صاحب، جو پیپلز یوتھ آرگنائزیشن یورپ کے پہلے چیئرمین ہیں اور برطانیہ کے جو پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے بانی چیئرمین بھی یہ ان کو اعزاز حاصل ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ بہت مہربانی، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، پروگرام جو ہے وہ باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ آزاد کشمیر کے جو سرکردہ لیڈرز یا وہ ہمارے حکمران ہیں ان کو بھی کسی کو لائن پہ لے سکیں۔ اور ایک بات جو آج میں آپ سے شیئر کرتا چلوں، آپ نے خبروں میں بھی اس کو دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھارت کا ایک اس کا فائدہ اور بھلا کر دیا ہے۔ بلوچستان بدامنی کیس میں سپریم کورٹ نے رپورٹ طلب کی تھی۔ ہمارے وزارت خارجہ جو ہیں اس کے سیکریٹری جناب صدیق اکبر صاحب نے ایک رپورٹ مرتب کر کے اٹارنی جنرل نے آج اس کو پڑھا ہے سپریم کورٹ میں، اور وزارت خارجہ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جو کشمیر ہے یہ بھارت کا حصہ ہے اور بلکہ بھارت کا صوبہ ہے، اور اس میں جو الیکشن جو ہیں وہ بالکل بھارتی آئین کے مطابق ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی لاکھوں قربانیاں دی گئیں آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، اور اس کی جو ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں ان کا خون جو ہے وہ اسی طرح رائگان جائے گا۔ اور کیا کون رائے ایک پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، جس وہ پیپلز پارٹی جس کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا تھا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہزاروں سال جنگ لڑیں گے، آج اس پارٹی کے نمائندے، اس پارٹی پہ قابض یا اس کے کرندے یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا حصہ ہے، بھارت کا صوبہ ہے۔ اب یہاں سے ایک اور چیز نظر آتی ہے، میں جو محسوس کر رہا ہوں کہ اس چیز کے پیچھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دیا جائے تو کل آزاد کشمیر کو پاکستان کا حصہ قرار دینے میں ذرا آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اسی پہ بات کرتے ہیں۔ اظہر، آپ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ میں نے ادا کیا، مہربانی۔ آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیکریٹری خارجہ، ایک تو عام بات ہوتی ہے، یہ تو حکومتی سطح پہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو بھارت کا حصہ ایک صوبہ تصور کر لینا، اور آپ جس کو مانتے ہیں، جی اچھا آپ سے بات ہوتی ہے معذور کے ساتھ۔ فاروق حیدر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو سابق وزیر آزاد کشمیر۔ آپ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ یہ بتائیے گا جناب، آپ کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں حصہ لیا۔ اب یہ بتائیے گا کہ آج وزارت خارجہ جو پاکستان کی ہے اس نے بھارت کا ہاں جی معذرت کے ساتھ داخلہ، انہوں نے آزاد پوری مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا ایک صوبہ قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہاں پہ جو حکومت ہے وہ بالکل آئینی ہے اور وہ اس کا ایک حصہ ہے۔ آپ اس ساری چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ چونکہ تحریک آزادی کشمیر کو انہوں نے بغاوت کا نام دے دیا ہے، تو پھر تو وہ موقف درست ہے نا انہوں کا، جو صدیوں سے بھارت نے یہ اپنایا ہوا تھا موقف کہ ہمارا اٹو ٹنگ ہے، تو پھر وہ ہم اس کی تائید کر رہے ہیں نا۔ میرے تو جواب یہ جی، یہ جو داخلہ ہے اسٹوپڈ میں، بلکہ اس کو آپ مجھے انگریزی میں کہتے ہیں نین کمپوٹ۔ بات یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی دیا اس کو گدے کو کہ کیا آپ نے وہاں پر دینا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ مطلب ہے جاہلیت سے یا نالائکی سے یا حالات سے ناواقفیت کی بنا پر دیا گیا، ایک تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت پاکستان کی یا موجودہ پالیسی ہو، زرداری صاحب کی جو میں کہنا چاہتا ہوں، جی ان کی جو پالیسی۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائے، 1955 میں
مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کی قرارداد پاس کی تھی. پاکستان وینٹ ٹو سیکورٹی کاؤنسل تو 1957 میں قرارداد کا تو مجھے نمبر یاد نہیں ہے وہ پاس ہوئی جس میں انہوں نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کو مسترد کیا. بات یہ ہے کہ یہ صرف ہندوستان پر بائنڈنگ نہیں ہے, یہ پاکستان ہندوستان دونوں پر بائنڈنگ ہے کہ آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے تب تک کہ جب تک کہ پاکستان یا ہندوستان دونوں نے یہ کیس کیا ہوا سیکورٹی کاؤنسل میں یہ اس کو کر دیں. اب ڈرافٹ اس طرح نہیں کر سکتے, یہ بھی ایک لینتھی پروسیس ہے جس کے تحت بات. اب بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو خیر کیا قرار دیں گے. بات یہ ہے کہ جو کچھ ہندوستان نے جو اس نے اسٹیٹ ٹیررزم کیا کشمیر کے اندر پچھلے اس سے خاص طور پر جو ہے یہ 89 کے بعد اس کو انہوں نے کلین چٹ دیا خود پاکستان نے. یعنی کہ جو کچھ آپ نے وہاں پر کیا یہ ٹھیک کیا, آپ نے شورش کو دبایا, یہ کیا وہ کیا فلاں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی ایک افسوسناک اور یہ ماتم کرنے کا دن. تو میں نے آج یہاں مختلف چینلز پر یہ بات کی ہے کہ حکومت پاکستان کی وزارت خارجہ فوری طور پر ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرے اور اس سے لا تعلقی کا اظہار کرے اور جو لوگ اس میں ملوث پائے گئے ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جی سلپ آف ٹنگ ہے, یہ تو ریٹن لکھ کر دیا ہوا نا انہوں نے اس کو, تو اس کو اس کا ایک حصہ تسلیم کیا گیا اور کہا جی کہ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے ناگالینڈ سے, میزورام سے اور آسام سے اور کشمیر کے ساتھ. کشمیر کے اندر جو ہے وہ لبریشن موومنٹ ہے ایک ایسے خطے کی جس کا ڈیسیجن ہونا باقی ہے. بلوچستان کا جو ہے وہ شاید یہ فیصلہ دے دیا. صوبہ سرحد کا جو ہے اور آج کل کا وہ جو ہے اپنا خیبر پختونخوا وہاں ریفرنڈم ہو چکا. سندھ اسمبلی نے اپنی قرارداد منظور کر دی. 1946 کے الیکشن میں پنجاب میں کو جو کامیابی حاصل ہوئی تھی وہ پاکستان کے نام پر ہوئی تھی, وہ دیٹ از بین فائنل, دیٹ از بین ڈن. یہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر اور باقی جو اسٹیٹ تھی جن کے بارے میں فیصلے ہونے تھے یہ وہ ایشو ہے. جموں کشمیر از نائدر پارٹ آف پاکستان نار اٹس پارٹ آف انڈیا. یہ اس آن دا یو این ایجنڈا اور اس کا بھی فیصلہ کرنا باقی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک بڑی خطرناک بات کی گئی ہے. مجھے بڑا اس میں سینسٹر سا ایک نہیں, آپ یہ نہیں محسوس کرتے کہ یہ جو ایک سرکاری سطح پہ بات کی گئی ہے, ایک وفاقی سیکرٹری ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں, تو یہ تو حکومت کی منشا کے مطابق ہو سکتی ہے بات, اور آپ اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کر رہے کہ اگر آج یہ چیز جو انہوں نے کہی ہے کہ بھارت کا ایک حصہ یا صوبہ مان لیا جائے اور کل آزاد کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنانے کی جو ایک چامہ گوئیاں سننے کو آتی ہیں, کیا یہ اس کا پیش خیمہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں وہ تو میں آپ سے کروں نا, وہ تو بعض بہت جو علامہ ہمارے بیٹھے انہوں نے گلگت کے بارے میں قرارداد منظور کروائی ہے. میں نے آپ سے یہی کہا تھا نا کہ یو این کی 1957 کی سیکورٹی کاؤنسل وہ اس پر بار ہے اس کی طرف سے کہ جی نائدر انڈیا نار پاکستان کین آلٹر دی جغرافیکل جو ہے نا پوزیشن آف اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. یہ تو یو این کی قرارداد ہے نا 57 کی, آپ اس کو پڑھ لیں. پاکستان ممبر ہے, انڈیا ممبر ہے, ممبر خلاف ورزی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کے اندر موجود ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے خیر کہ آپ کسی کو کوئی بنا لے گا, کوئی حلوہ نہیں ہے وہ. اس لیے ہمارا تو ہے مطلب مجھ سے اگر کوئی پوچھے گا تو میں ریفرنڈم ہوگا جب یا مطلب تو میں اپنا ووٹ پاکستان کے حق میں دوں گا, اس میں تو کوئی امر مانے نہیں, لیکن وہ ہوگا ریفرنڈم کے تھرو دا پیپل ول. یہ جو انیکسیشن ہے نا اٹس ناٹ, اس کو ہم نہیں برداشت کر سکتے. انیکسیشن از سم تھنگ ڈفرنٹ کہ جس کو آپ انیکس کر لیں اس کا آزاد کشمیر کو یا گلگت بلتستان کو کشمیر اس کو دے دیں اور آپ اس کو کہہ دیں یہ آپ کا حصہ ہے. میں یہی بات یہ کہتا ہوں یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اس طرح کوئی کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیکرٹری داخلہ کا نہیں ہے, یہ وزارت داخلہ کا, وزارت داخلہ حکومت پاکستان کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کا سرکاری موقف ہے. یہ زرداری کی جو حکومت ہے اس کا موقف ہے اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو, ایون میں نے آج میرپور تھا, میں نے پیپلز پارٹی کے والوں کو بھی کہا جی آپ بھی نوٹس ہے, گورنمنٹ آف انڈیا کے بھی نوٹس ہے اس کا, اس لیے کہ یہ حکومت جو ہے یہ کسی خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. اگر وہ اس پر نہیں کوئی کاربند رہتا تو پھر تو یہاں پر حکومت کا جواز ہی ختم ہو جاتا. نہیں تو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے جو وزیر ہیں یا وزیر اعظم سینئر وزیر اور باقی جو پارٹی قیادت ہے وہ کیا اس پہ ان کا کیا رد عمل ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی تائید کر رہے ہیں یا وہ اس کو بھی میں آپ سے کہوں نا کسی نے کہا میں اس کا مجاور ہوں, اس کا اپنا اس کا یہ گڑی خدا پر کوئی کہتا ہے جی میں وہاں کا معاشقی ہوں. ان سے تو خیر یہ تو کوئی اس طرح شاید ممکن نہ ہو, لیکن ان کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے یہ ایک نیشنل ایشو ہے اور اس کے بارے میں پیپلز پارٹی کا موقف سامنے آنا چاہیے آزاد کشمیر کا. ہم انشاءاللہ جلدی اس آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز کو بلا رہے, اس کے بارے میں اپنا موقف جو ہے وہ اختیار کریں گے اور تاکہ جو ہے نا اس صورتحال سے نپٹا جائے. میں اس کو بڑی سنگین صورتحال سمجھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بے وفائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ حکومت پاکستان نہیں کر سکتی جو انہوں نے کل سپریم کورٹ میں
बलूचिस्तान के केस में जो है वो जो अपना जवाब दावा दाखिल किया, उससे उन्होंने जो है कश्मीर को जो है वो हिंदुस्तान का एक सूबा मानते हुए इंडिया स्टेट का, और उस पर यह कहा कि जी तो जो ऐसी दहशतगर्दी की है, वो जो 1 लाख लोग अभी शहीद हुए रिसेंटली, हजारों मेरी माँ बहनों किस्मत लुटी है, मेरे बच्चे मासूम जो मारे गए हैं, और जो लोगों का प्रॉपर्टी का लॉस हो तो फिर दुरुस्त करार दिया ना इन्होंने। तो ये तो मतलब गद्दार है, ये मतलब है, ये तो पाकिस्तान के साथ इनका कोई दिलचस्पी नहीं है। वो जो इसका वजीर है वो तो मतलब इज एजेंट ऑफ, लोग तो उसको कहते हैं कि जी ये तो कोई MI5 का एजेंट है, कोई MI6 का कहता, कोई CIA का कहता, कोई किसका कहता। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान पर बिलीव ही नहीं करते, तो इनसे कोई तो रखनी। अब सब हम अपना फरीजा सर अंजाम देंगे, और पाकिस्तान के अवाम भी इंशाअल्लाह ताला इस बात को मुसरत करेंगे, और हम जल्दी जो मियां नवाज शरीफ साहब से भी रब्ता कर रहे हैं, बाकी लोगों से भी, कि वो इसके बारे में जो कैटेगोरिकल जो है ना एक बात आ जानी चाहिए कि ये जो कुछ किया है ये गलत है, और बिल्कुल गलत है। इसलिए कि अगर ये सेक्रेटरी जो दाखिला इसकी कोई ऐसे लफ्ज़श होती, कोई ऐसी गलत बात होती, तो शायद इसकी हुकूमत पाकिस्तान इसकी तरदीद कर देती, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है। इसका मतलब है कि फिर उनकी मर्जी और मंशा इसमें शामिल है। ये जो सेक्रेटरी दाखिला में जी ये ख्वाजा सदीक क्या ना, ये बड़ा खबीस आदमी जी, सदीक अकबर, हाँ जी, देखा वहाँ पर वो मेमो गेट पे इसको जज साहब ने कितनी बार इसकी बेइज्जती की, वहाँ पर इसको इसकी जो है इसका जो उधर चार चलन, उसका जो वहाँ पर जो अदालत में जो पेश होने का तरीकाकार और जो एविडेंस जो वो मेमो के सिलसिले पेश करना था, इसकी बड़ी वहाँ पर बेइज्जती हुई, और ये शुड बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ टू बी सेक्रेटरी, मतलब ये इसका इंटीरियर का। तो ये अकेला नहीं है, ये इसको वो जो बेईमान है एक नाम रहमान मलिक कहते हैं, अब आई स्टिल बिलीव कि ये मिला हुआ और इसने अपनी वहां पर रखी हुई है वो शहरियत उधर ब्रिटेन में, जासूस जो ब्रिटेन के हैं वो MI6 वाले, उनके साथ वो करते रहते, ये है वहीं का ये रहमान मलिक। दोबारा जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दूसरी बात ये है कि मुझे इसका भी है खर्चा कि ये इलेक्शन पाकिस्तान में आने वाले हैं, तो जरदारी ने अपने आप को वेस्ट के सामने या अमेरिका के सामने जो है ना वो काबिल कबूल बनाने के लिए है कि जी हिंदुस्तान चूंकि उसकी एक अहमियत बन गई, वो हमारी नालायकी की वजह से बनी है, कोई हिंदुस्तान की लायकियत की उनकी लीडरशिप में हमारी नालायकी की वजह से बनी कि जी हिंदुस्तान को वो मान लिया, ताकि ये लोग जो है ना इनको जो हमारे इलेक्शन में करते हैं ना, फॉरेन इंटरवेंशन होती है पाकिस्तान के इलेक्शन में, कि जी ये दे शुड बी सपोर्टेड, कि जी हिंदुस्तान के साथ इन्हें एक किस्म का मामला तय कर दे। बहरहाल ये हो नहीं सकेगा, इंशाल्लाह इसको हम नाकाम करेंगे, डोंट वरी, इसको हम करने नहीं देंगे। सवाल पर चलो, ये तो एक बात होगी। अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की कारकर्दगी की तरफ आते हैं। आप ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को कायम हुए 2 साल के करीब अरसा होता जा रहा है, क्या आप उनकी कारकर्दगी जो है उससे मुतमय्यन हैं? जिस तरह वो तो बड़े, उनकी एक दावा भी है कि आज़ाद कश्मीर में जो है बड़ी मेगा प्रोजेक्ट किस्म की जो तामीराती काम हो रहे हैं, और दूसरी तरफ से कुछ करप्शन के इल्ज़ामात भी उन पे लगाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से। आप क्या समझते हैं कि कैसी उनकी कारकर्दगी क्या, और सही सिमत हुकूमत बढ़ रही है? अरे तो बात यह जी हुकूमत की गहराई नहीं है, इसलिए कि ये ताजगी की पैदावार है। हमने जो 2011 में इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शन को तस्लीम ही नहीं किया, बल्कि एहतजाजन जो है हमने जो है वो हल्फ उठाया था ताकि इस असम्बली के अंदर आकर जो लोगों ने हमें वोट दिए उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। पहली बात तो ये, इसमें हुकूमत की तब्दीली क्या क्या फाइल रही हो उससे कोई ताल्लुक नहीं, हम तो फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं जो मैंडेट शुरू हुआ था। अच्छा, बात यह है, 1-2 काम तो उन्होंने ठीक किया जो मैंने शुरू किए थे, मेडिकल कॉलेज मीरपुर का या उसका अपना मुजफ्फराबाद का, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है उसको, लेकिन ये है कि उसके लिए फंड नहीं है, वो अभी भी डेवलपमेंट के साइड पर पड़ा हुआ है। डेवलपमेंट में हमारे पास पैसे है नहीं है, वो पैसा कट कर उधर जा रहा हुआ है, नॉन डेवलपमेंट में उसको ट्रांसफर नहीं कर पाए। आज़ाद कश्मीर के अंदर काम का जो दीगर जो थे ना, बाकी भी जरूरी है ना, सड़कें बनानी है, पानी देना है, बिजली देनी है, और छोटे छोटे डिस्पेंसरी हॉस्पिटल बनाने, 55 अरब रुपया ये खा गई हुकूमत पाकिस्तान ईरा के थ्रू जो हमें पैसे मिलने थे सब्सिडीज के हवाले से, गरीबी कंस्ट्रक्शन के, वो ये खा गए, वो पैसे नहीं देते। मीरपुर का जो है वो अपना उसको नहीं इन्होंने पूरा कर सके। हालांकि नहीं कि अपनी हुकूमत है जो हुआ था सदात कमर साहब के साथ परवेज मुशर्रफ के जमाने में, अप्रैल के 614 क्यूसेक पानी देना था, 123 मीरपुर के पीने के पानी के लिए। इसी तरह मीरपुर का जो है वो नेट हैकल का मामला तय नहीं पा रहा, डैम का वो राशन को आमदन मिले। मुजफ्फराबाद में नीलम जेलम का जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट, उसका जो है ये मायदा नहीं कर रहे, या इसलिए कि मेरे साथ तो झगड़ा था ना इनका, मैं तो इनकी पार्टी का नहीं था, इनकी अपनी पार्टी की हुकूमत है। करप्शन जो है ना राज से उसको तो रुजबारे से पहले भी गुफ्तों में करप्शन होती रही है, मैं नहीं कहता कि नहीं, लेकिन इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब ये करप्ट होने के साथ जो है ना ये नाइल्मी है, ये बड़ा अलमी है। अभी जो इन्होंने मीरपुर में करप्शन का केस है, ठेकेदार ने इनको पैसे दिए
کہ لوگ یہی کہتے ہیں مبینہ طور پر کہ اس سے وہ ویڈیو کیمرہ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے جیب میں سے پین کی طرح کا رکھا تھا، اور جو ان کے لوگ ہیں جن کے لیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں کو دے رہا ہے، یہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا، جو کمیٹی کی جو رپورٹ ہے ایک تو ایسا اس کا ہو گیا۔ اچھا چلو جی ان ٹوٹل جو ہے نا اس ٹینڈر کو جو کینسل کر کے نیا شفاف طریقے سے جو ہے وہ کروایا جائے۔ اب وہ یہ نہیں کر نہیں پا رہی چونکہ اتنے پیسے کھائے ہوئے، کوئی فیکٹری میں ایک غزاری ہاؤس ہے وہاں پر پہنچایا، وہ لوگوں نے تقسیم کیا ہوئے۔ تو اتنی کرپٹ حکومت ہے آزاد کشمیر کا میرے وقت جو اس کو حکومت چلا رہی ہے۔ اچھا چلو یہ اب دوسری بات پہ آتے ہیں کہ پچھلے دنوں آپ کی نون لیگ اور ایم سی کے درمیان، مسلم کانفرنس کے درمیان کوئی مفاہمت چل رہی تھی، کوئی اتحاد کی باتیں چل رہی تھی، تو سنا گیا ہے کہ آپ اس پہ تیار بھی تھے۔ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہیلو۔ ٹوٹ رہے ہیں، میں سفر میں ہوں۔ اچھا کیا پوچھ رہے تھے کہ کوئی آپس میں کوئی نہیں، ان کے ساتھ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا نہیں، یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ عتیق سمجھتے ہیں یہ ساری مصیبت کا اس نے عتیق خان نے ووٹوں کے ساتھ مل کر حکومت پاکستان مل کر جو ہے نا آزاد کشمیر کے جو لوگوں کو جو مینڈیٹ جو ہے اس کا وہ سب سے بڑا مرکزی ملزم ہے، بڑا کردار ہے وہ، تو اس کے ساتھ کیا کریں گے مل کر۔ بہت مہربانی راجہ فاروق حیدر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا، شکریہ آپ کا۔ پھر انشاءاللہ کسی پروگرام میں آج سے بات ہوتی رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین یہ تھے راجہ فاروق حیدر صاحب جو وزیر اعظم، ایکس وزیر اعظم، فارمر وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے۔ حضرت صاحب آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کیا تھا، جو میں نے سوال آپ سے کیا تھا کہ وہ کیا یہ جو آج کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا رد عمل ہے؟ لیکن اب یہ جو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ سیکرٹری داخلہ جو یہ بیوروکریٹس ہیں پاکستان کے اندر، بیوروکریسی چونکہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم نہیں چل سکا، میجورٹی بیوروکریٹس ہیں وہ مارشل لا کی پیداوار ہیں، اس سسٹم کے تحت چلے آ رہے ہیں۔ یہ کسی بھی حکومتی سطح پہ، کسی بھی پیپلز پارٹی کی سطح پہ اس اسٹیٹمنٹ کو آن نہیں کیا گیا، اور میں ایک ذمہ دار عہدیدار کی حیثیت سے یہاں پہ پروگرام میں بیٹھ کے میں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم حکومت پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ فی الفور نوٹس لے اور سیکرٹری داخلہ کو معطل کیا جائے۔ کسی پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جس کی بنیادی طور پر مسئلہ کشمیر کی وجہ سے وہ معاہدہ تاشقند پہ جب بھٹو صاحب نے سٹینڈ کیا تھا، تو پیپلز پارٹی کا، آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کا بننا، اس کی بنیادی وجہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بننا یہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ہوا تھا۔ بھٹو صاحب نے جیسے آپ کہا کہ ہم کشمیر کے لیے 1000 سال تک جنگ، محترم بے نظیر بھٹو صاحب ایک ساری ہسٹری لی، انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر عریر کانفرنس بنائی، اس کو انہوں نے جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہے وہاں پہ انٹائٹل کروایا کہ وہاں پہ وہ اہم بصر کے طور پہ بیٹھیں۔ تو پیپلز پارٹی نے ہی آج تک کشمیر کے ایشو پہ جو بھی کام کیا، لیکن بدقسمتی سے چونکہ حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اب یہ جو سیکرٹری داخلہ کی حد تک بات ہے، تو اس کو میں ذاتی طور پہ پارٹی کا ایک ذمہ دار عہدیدار ہونے کی حیثیت سے پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی آپ تو کہہ رہے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے جو حکمران ہیں ان کی طرف سے کوئی دیکھیں نہیں، آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے، آج پریس میں یہ بات آئی ہے، تو اس پہ یقیناً اب ٹائم دیں۔ دیکھیں آج ہی خبر آئی ہے، تو آپ کل پرسوں ٹائم دیں اس پہ، ذرا وہ ذمہ دار لوگ ہیں اس کو اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں گے۔ ڈیفینیٹلی میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کوئی بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر بھی اس کو آن نہیں کرے گا اور تمام کنڈیم کریں، لیکن چونکہ یہ آج ہی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس پہ آپ کا ریئیکشن 1-2 دنوں میں آپ ویٹ کریں، وہ ضرور ملے گا۔ میں آج بیٹھ کے اپنے پروگرام میں آج فوراً ہمارا ریئیکشن یہ پیپلز پارٹی کا ریئیکشن ہے، تو بالکل قطعاً ہم اس صورت میں یہ جو بیوروکریٹ ہے اس کی غلطی یا دانستہ غلطی، جیسے فاروق حیدر صاحب نے بھی بڑا آپ نے ان کی ٹیون سنی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے اس کے حوالے سے، تو یہ اس کی غلطی کی وجہ سے البتہ اب اس کو سیاست بنایا جائے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، حکومت پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ ابھی رائے فاروق حیدر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا؟ اچھا چلو اس پہ بات دوبارہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آزاد کشمیر سے جناب ملک نواز صاحب ہیں جو ایکس منسٹر ہیں ہمارے آزاد کشمیر کے، وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ جی السلام علیکم ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ ایک تو پہلی بات، جیسے ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ آج وزارت داخلہ جو پاکستان کی ہے، انہوں نے جو آزاد کشمیر، پوری کشمیر کو بھارت کا ایک صوبہ قرار دیا ہے،
اور جو تحریک آزادی کشمیر تھی اس کو کہا ہے کہ یہ ایک بغاوت ہے اور اس کو ایک بغاوت کا نام دیا. سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ مسلم کانفرنس کی جو پلیٹ فارم سے ان کی رہنمائی مطلب ان کی آپ کرتے ہوئے یہ بتائیں کہ یہ کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں اس پوری اسٹیٹمنٹ کو؟ میں اس میں یہ ہے کہ عملاً تو یہ اس پر میں بہت حیران ہوں، اور حیرانگی کی بھی بات نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی کا پہلے بھی پیپلز پارٹی نے ہندوستان کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دیا ہے اور اس سے تجارت بڑھا رہے ہیں، اس کے ساتھ تعلقات کو جو ہے آگے لے جا رہے ہیں. ان کے جو ہے بینک جو ہے پاکستان میں کھول رہے ہیں، پاکستان کے بینک جو ہندوستان میں کھول رہے ہیں، اور بالکل یہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جو کشمیر ایشو ہے وہ انہوں نے بالکل ہی اس کو دفن کر دیا ہے یا بالکل اس کو اگنور کر چکے ہیں. یہ اب جو سپریم کورٹ کی بات ہوئی ہے جی، اس میں یہ ان کی وہ جو اندر کی بات ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور اس سے یقیناً کشمیری تمام کشمیری جو ہے مقبوضہ کشمیر کے رہنے والا ہوں یا آزاد کشمیر کے رہنے والے ان کے سب لوگوں کی جو ہے وہ اس پر ان پہ دکھ بھی ہوا ہے اور افسوس بھی کہ نہیں ملک نواز صاحب یہ بھی تو ہے نا، ہو سکتا ہے کہ یہ جو سیکرٹری داخلہ ہیں یہ ایک بیوروکریٹس ہیں اور یہ ان کی اپنی کوئی ایک ہو سکتی ہے اسٹیٹمنٹ، اس میں حکومت پاکستان کا کوئی لینا دینا نہ ہو. دیکھیں یہ ایک بات چیزیں نا، دیکھیں بنیادی چیزیں جو ہمارے ملک میں کہ وہ اس کو کبھی تو نہیں بول سکتے نا. یہ کہ کشمیر ایشو جو ہے یہ پاکستان اور ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ کشمیریوں کا جو زندگی اور موت کا معاملہ ہے، اور اس میں ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ اپنی اس کی رائے نہیں ہوتی. جہاں بھی کوئی سفیر ہے یا کوئی اس طرح کے دو بیوروکریٹ جو ہیں جو سیکٹری ہیں جو وہ تو ایک اپنی حکومت کی آواز کو جو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کی بیوروکریٹ کی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت پاکستان جو ہے یہ کشمیر کی ایشو کو بھول گئی ہے. اور یہ تو سچی بات ہے، یہی ہمارا کیس ہے جی، ہم کشمیریوں کا کہ جی جو اقوام متحدہ میں یہی اب متحدہ میں یہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے یہی جو سپریم کورٹ میں لٹا کر دیں گے جی. دیکھیے حکومت پاکستان کہتی ہے جی کہ یہ تو کشمیر کا ایشو جو ہے کوئی ہے ہی نہیں ہے، یہ بلکہ ایک شورش ہے وہاں پر، ایک جو بدامنی ہے اس میں وہ صبح کشمیر کا حصہ کشمیر کو ایک الگ آرگنائز نہیں کر رہے بلکہ اس کو ہندوستان کا ایک حصہ بتا رہے ہیں، صوبہ بنا رہے ہیں. یہ افسوسناک بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے ساتھ یہ انتہائی زیادتی ہے اور ہم اس کی جتنی بھی مذمت کریں کم ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کی حکومت کے متعلق آپ کوئی مطمئن ہیں کہ جو یہ بڑے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، دیکھا جائے تو ہر جگہ پہ سڑکیں بن رہی ہیں، پل بن رہے ہیں، اسکولوں کالجوں میں بڑے زور و شور سے ترقی کے راہ پہ گامزن ہیں، آپ اس سے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ واقعتاً کوئی ترقی کے کام ہو رہے ہیں یا صرف میں ایک آزاد کشمیر میں یہ چھٹی بار یہ منتخب ہوا ہوں. پہلے میں حکومتوں میں بھی رہا ہوں، اپوزیشن میں بھی رہا ہوں، اور یہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ 1.5 سال ہو گیا اس گورنمنٹ کو بنے ہوئے. تعمیر و ترقی کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. بالکل تمام جو ہمارے منصوبے ہم نے جو شروع کیے تھے وہ بھی ٹھپ ہو گئے ہیں، بالکل ان پر کام بند ہو چکا ہے. اس 1.5 سال کے عرصے میں مجھے بتا دیں کہ 1 فٹ بھی سڑک انہوں نے بنائی ہو یا اور کوئی تعمیراتی کام کیا ہو. تو البتہ یہ ہے کہ ان پر جو میں اس کا عام جو شخص ہے اس کی زبان پر یہی ہے کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے اس ملک میں، اور یہ لوگ جو ہے اچھا کرپشن تو ہو رہی ہے لیکن کرپشن کو کوئی پوائنٹ آؤٹ بھی تو کرے نا، کہاں پہ ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کوئی پتہ تو چلے کہاں ہو رہی ہے. ویسے کرپشن کا ایک ورڈ جو ہے پہلے یہ میں دیکھا ہے پرائم منسٹر جو ہے جی انہوں نے اپنی پہلی اسپیچ میں کہا کہ یہاں جہاں میں رشوت کھاؤں گا اور نہ کسی کو لینے دوں گا. تو بیوروکریٹس جو جتنے بھی ہیں جی آزاد کشمیر میں جتنے میں پہلے تو رشوت لیتے تھے، پولیس والے لیتے تھے یا مال والے لیتے، ابھی سب محکموں میں جو ہے رشوت چل رہی ہے. بلکہ تاکہ تعلیم کے جو ایجوکیشن جو ہے محکمہ ہے اس میں میں نے اپنی زندگی میں نے نہیں سنا کہ یہ بھی ایجوکیشن میں بھی کوئی کرپشن ہوتی ہے. کرپشن یہ جو خواتین کے تبادلے ہوتے ہیں، لوگوں کے تبادلے ہوتے ہیں، بھرتی ہوتی ہے میرٹ سے ہٹ کر، سب پیسے لے کر وہ بھرتی کرتے ہیں اور اس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے. یہ اچھا نہیں وہ ایک آپ کے مرتضیٰ گیلانی صاحب ہیں، انہیں 30 کروڑ کی کرپشن کا الزام لگایا. وہ کہتے ہیں میرے پاس آڈیو اور ویڈیو ثبوت بھی موجود ہیں جو وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ یہ سارے مل بانٹ کے وہ جو ہے اپنے وزراء سمیت وہ اس میں کوئی 30 کروڑ کی کرپشن، وہ کیا معاملہ ہے، وہ کس حد تک ان کے پاس کیا ثبوت ہے آپ کے؟ دیکھیں یہ بات یہ ہوئی تھی کہ اسمبلی میں ہمارے ایک رکن نے جو اپوزیشن سے جس کا تعلق تھا اس نے ایک تاریخ التوا پیش کی تھی کہ ایک جو ہے وہ ایک یونیورسٹی کا جو ٹھیکہ جو ایک وہ جنا ٹاؤن کا ٹھیکہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے
एक ठेकेदार को नेगोशिएशन की बुनियाद पर उसको पैसे दिए गए, पहले एडवांस किया गया 50 करोड़, फिर उससे जो वापस 20-30 करोड़ रुपया लिया गया है। ये एक उस पर असेंबली के में इसमें काफी इसमें जो है वो तरक्की भी हुई असेंबली में, और उसके बाद एक कमेटी बनी थी जिसकी सरबराही जो है वो एक बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, अकरम सैयद जो सेक्रेटरी हैं तामीरात आवाम के, वो थे उसके, और 3-4 लोग और थे उस कमेटी में, और उन्होंने उसकी तहकीक करने के बाद जो रिपोर्ट दी है, और उसकी बुनियाद पर 4 अफसर जो है वो रिटायर जो है उनको वो सस्पेंड भी किया गया है। तो मैं कहता हूँ ये उसके इसके और बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि जी 4 अफसर जो है सीनियर ब्यूरोक्रेट जो है वो उस पर इसी बुनियाद पर सस्पेंड हो गए, तो ये काफी सबूत है, ये उसको ये साबित हो गया कि वाकई जो करप्शन हुई है। सही। मालिक नवाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे याद किया तो फिर थैंक यू जी, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज जी। ये जो करप्शन के हवाले से बात हो रही है कि जिना टाउन की एक बहुत बड़ा कोई करप्शन का इल्ज़ाम लगा है, और फिर बहुत सारे इल्ज़ामात लग रहे हैं। ये जो ठेकेदार, आपने देखा होगा कि गड़ी दुपट्टा में ठेकेदार थे, वो भागे छोड़ के सारा मनसूबा। बाग में ये वाक़यात हुए हैं कि चूँकि मिनिस्टर जो हैं वो उनसे उनके जो ठेके थे उनमें से पैसे मांग रहे थे कि हमें इसमें से दिया जाए, तो वो बेचारे छोड़ के भागे। तो आप क्या कहेंगे? असल में ये देखें, बहुत सारे जो है ना वो स्टोरीज हैं। पर जहाँ तक जिना टाउन की बात है, मैं समझता हूँ ये भी आप पीपल्स पार्टी को क्रेडिट दें कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर और आज़ाद कश्मीर के अंदर। ये जिना टाउन वाला जो मामला है, इस पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग नून माजरत के साथ ये भी बात कर रहे हैं। इस इशू को उठाने वाली भी पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी, बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने इस इशू को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया है, जैसे कि आप भी रोज़ अखबारात में पढ़ते हैं और ओपन मीडिया में जलसों में जाके। तो ये पीपल्स पार्टी को आप क्रेडिट दें कि पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत चेक एंड बैलेंस का काम पीपल्स पार्टी खुद कर रही है। अगर वहाँ लोगों ने किया है, फिर वहाँ पर जो MD के चेयरमैन थे वो उस पर फारिग किए गए, 4 जैसे ये मुलाजमीन ब्यूरोक्रेट्स फारिग किए गए, तो ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी की जाता है, अपोजिशन को नहीं। मामला ब्यूरोक्रेसी, तो ये आप नहीं समझते कि सिर्फ उस मामले को थोड़ा रफा दफा करने के लिए 2-4 को ऐसे फारिग कर दिया ताकि रफा दफा कैसे? आप देखें कि 4 एक MD के चेयरमैन को फारिग किया गया, 4 अफसरों, स्टिल कंटिन्यू पीपल्स पार्टी इस पर जो मौक़िफ़ आ रहा है विद इन पार्टी हमारा, वो हम इस पर ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, और जो और लोग भी इसमें शामिल होंगे उन सबको हम कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे। अपार्ट फ्राम जो अपोजिशन का रोल था वो भी हम कर रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी को आप इस देखें कि पब्लिक की पार्टी है, और ये देखें खराबियाँ, बाकी जो ब्यूरोक्रेसी गड़बड़ करी है, तमाम की तमाम 60 साल आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट रही है, ये सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी उन्होंने लगाई हुई है, और उसी ब्यूरोक्रेसी के वही लोग, वही कांटे छांटे करप्शन के वही माहिरीन हैं। करप्शन की इब्तदा इंतहा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या नून लीग इकट्ठी थी, वहाँ से शुरू हुई। आप पीपल्स पार्टी ने तो वही लोग हैं, उसको प्रॉब्लम्स भी हैं ब्यूरोक्रेसी में, वो लोग ऐसे इशू भी खड़े कर रहे हैं। बाकी ये छोटी मोटी ब्यूरोक्रेसी को तो फिर कंट्रोल तो किया जा सकता है ना, कर रहे हैं, उसमें यकीनन प्रॉब्लम्स भी हैं। और आप देखें आज़ाद कश्मीर के अंदर ये 1.5 साल के अंदर जितने बड़े मेगा प्रोजेक्ट किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, पूरे 60 साल के अंदर ये जो मैं आपको 3-4 मिसाल लेता हूँ, 2 मेडिकल कॉलेज इनकी क्लासेस दोनों जगह चल रही हैं, ये 60 साल में आज तक नहीं हो सका। ये आज़ाद कश्मीर के लोगों की एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी, बहुत बड़ी डिमांड थी। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है ये आज़ाद कश्मीर के अंदर। उसके अलावा IT यूनिवर्सिटी उन्होंने वहाँ पर दी, कैडेट कॉलेज भी रियाल के अंदर ने दिया, मीरपुर एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट है वो पाइपलाइन है, उस पर काम हो रहा है। और अभी जो वो एक नया प्रोग्राम जिसमें बजट में उन्होंने पैसे भी रखे हैं, वो पूरे आज़ाद कश्मीर के मोटरवेज की शक्ल में जो लिंक आज़ाद कश्मीर पूरे को आपस के तमाम अजला से मीरपुर से लेके पूंछ कोटली। लेकिन ये जो एयरपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, ये तो बड़े अरसे से ये चल रहा है जी, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब ये हुकूमत भी कह रही है जी हमने बात कर ली है, वो कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं है कि हो गए नहीं। बिल्कुल इसकी अभी जो वहाँ की मट्टी है वहाँ लेके टेस्ट के लिए भेज दी गई है कि 2 जगह मीरपुर के अंदर, और वो उस पर टेस्ट हो रहे हैं कि वो सोइल जो है वो किस जगह के लिए मुनासिब है। ये बात नहीं, इससे पहले बातें होती नहीं। मैंने आपको कहा ना 1 साल के अंदर 2 मेडिकल कॉलेज की क्लासेस शुरू करना, ये सिर्फ बातें नहीं है, आसानी। ये आपको बिल्कुल मानना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर जो गवर्नमेंट है उसने बहुत मेगा प्रोजेक्ट किए। अब बाकी मसाइल करप्शन दूसरे तीसरे इशूज हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, बहुत सारे शायद लोग भी इन्वॉल्व होते हैं सारी पीपल्स पार्टी के, लेकिन उसमें वहीं देखें कि हमारे ही लोग इसको इशू को रेज करके इनको सोल्व भी कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉब्लम ये वहाँ आ रही है कि ठेकेदार जो आप बात करें, वो चूँकि ये जो जमात थी पिछली वो उसकी ठेकेदारी का निज़ाम था, तो उन्हीं के ठेकेदारों को ये प्रॉब्लम हो रही है। जब उनको कहते हैं कि आप पैसे ना खाएं तो उस पर उल्टा नहीं, एक बात और भी है ना कि यहाँ पे ये होता है कि जिस वजीर के अंदर जो वजारत होती है उसमें से अगर कोई ठेका दिया जाता है तो ये ठेका पहले गौर किया जाता है कि अपने ही किसी रिश्तेदार को दिया जाए,
اور پھر وہ جو اپنے کسی رشتہ دار کو ٹھیکہ دیتے ہیں اور پھر وہ جو ہے بیچارے وہ اپنے کانٹ چھانٹ کر کے مجھے بتائیں نا، یہ تو ایک الزام ہے. آپ مجھے بتائیں فلاں منسٹر کا فلاں رشتہ دار ہے، اس کو فلاں. مجھے ایک دو مثالیں دیں آپ کی. یہ صرف کہنے کی بات ہے، یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. کوئی ایسی قدر اسی طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں نا جی، لوگ کہہ رہے ہیں. لیکن اس میں دیکھیں نا، ابھی جناح ٹاؤن کا آپ کو میں نے بتایا کہ یہ وہ ایشو ہے جس کو ریز بھی پیپلز پارٹی نے کیا. یہ اپوزیشن نے نہیں کیا، بلکہ فاروق عادل صاحب معذرت کے ساتھ میڈیا میں وہ اتنی بڑی تنقید شروع ہو گئی کہ آپ شاید پیپلز پارٹی گورنمنٹ سے ملے ہوئے ہیں. کوئی نہیں بول رہا تھا. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جہاں ہمیں غلطی نظر آتی ہے، اصلاح کی ضرورت آتی ہے، تو پیپلز پارٹی کے اندر سے ہی ہم ہی بولتے ہیں ایشوز پہ. باقی یہ بات ہے نا رشتہ داروں ٹھیکے، یہ صرف افواہیں باتیں ہیں. اس میں کوئی ایسی بات لاجیکلی بات نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کرپشن کا. چلو ایک چیز اور بھی ہے نا کہ یہ دیکھیں وزیر اعظم صاحب اور جو صدر ہیں ان کے کوآرڈینیٹر جو ہیں، یہ فوج ایک لگی ہوئی ہے. ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ کوآرڈینیٹر میرا کدھر ہے کدھر. مطلب یہ کیا سلسلہ کار ہے؟ دیکھیں کہ اس میں بہت سارے لوگ جو اعزازی کوآرڈینیٹر ہیں، اسٹیٹ پہ بوجھ نہیں ہے وہ، لیکن یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو عزت دی، اپنے کارکنوں کو ایسے عہدے دیے. یہ پیسوں کی بات نہیں ہے. برطانیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایون دین وہاں جو منسٹرز کو اور ایڈوائزرز کو تنخواہ ملتی ہے ان سے زیادہ یہ ہفتے میں کما لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ایک طویل سٹرگل ہے پاکستان میں بالی جمہوریت کے لیے، آزاد کشمیر کو کے اندر سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو وہ جو پارٹی ورکرز جو اس پہ گورنمنٹ ان کو ایک آنر دے رہی ہے، تو اس میں نہیں سمجھتا پارٹی کے جالوں کو نوازنا بہت ضروری ہے، یا کہ وہاں کی جو صحت کی سہولتیں ہیں وہ وہاں پہ لوگ جو ہیں بیچارے کچھ بھی نہیں. جو لوگ آپ کے ہاسپٹل میں دیکھیں کتنے فنڈز کی کمی ہے، باقی چیزوں میں دیکھیں، تعلیم کے محکمے میں دیکھیں کتنی کمی ہے. تو یہ جو پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے ایسے ہی کوآرڈینیٹر بنا کے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ زبردست. میں آپ کو پہلے کہا ایک تو یہ سارے کوآرڈینیٹرز پیڈ نہیں ہیں، سارے پیڈ نہیں ہیں. وہ میں بتا رہا ہوں. دوسری طرف جو آپ ہیلتھ ایجوکیشن کے ایشو بات کریں، یہ پیپلز پارٹی کی پچھلی گورنمنٹ تھی جب 5 سال جس کی وجہ سے سلطان صاحب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر ایک تعلیمی پیکج دے کے واحد واقعہ 60 ایئرز میں کہ پورے آزاد کشمیر کے اندر کالجز اور سکولز کا ایک جال بچھایا تھا. وہ پہلی اور آخری دفعہ. اب دوبارہ دیکھیں، میں آپ کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کو 1.5 سال ہوئے بنے ہوئے، تو آپ اس میں گورنمنٹ نے بہت حد تک بڑے میگا پروجیکٹ ڈیلیور کیے ہیں. چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ گورنمنٹ آ رہی ہے، اس پہ بات چل رہی ہے. ابھی میرپور کے اندر، کوٹلی کے اندر لوگوں کے لیے پارکس بنائے جا رہے ہیں، بالخصوص جو عام لوگوں کے لیے ضرورت ہے. قبرستان کی جگہیں اوارڈ کی جا رہی ہیں. ایک بے روزگار جو بے گھر لوگ ہیں ان کے لیے گنوں کی اسکیم بنائی جائے. لیکن دیکھیں ایک طرف آپ 60 سال کی حکومتوں کو رکھیں، ایک طرف 1.5 سال یا سال کی گورنمنٹ کو رکھیں، تو وہ ساری چیزیں آپ اتنا جلدی نہیں کر سکتے. انشاءاللہ وہ لیکن کچھ پرائرٹیز ہوتی ہیں نا جب حکومت بنتی ہے، تو کچھ ترجیحات لے کے بنتی ہے کہ یہ چیزیں پرائرٹی میں کرنی ہے، سب سے پہلے کرنی ہے. زلزلہ 2005 میں آیا تھا، آج تک وہ جو اس کے متاثرین ہیں بیچارہ ان کے کچھ نہیں. گو کہ پہلی حکومتیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، لیکن اس موجودہ حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ ان کی ری لوکیشن کہیں پہ کرتی ان کو. میں نے آپ کو یہی کہا کہ ایک پلان ہے ابھی، چونکہ گھر ایک رات میں نہیں بن سکتے، اس کے لیے پیسہ آپ کو لوکیٹ کرنا پڑتا ہے، جگہ لوکیٹ. بے گھر لوگوں کے لیے پورے آزاد کشمیر کے اندر بستیاں بنانے کا ایک پلان ہے گورنمنٹ آزاد کشمیر کے پاس، جس پہ وہ کر رہی ہیں. یہ ڈیفینیٹلی میرے پرائرٹیز ہیں، لیکن بعض کام اوور نائٹ نہیں ہو سکتے. آپ گورنمنٹ کو ٹائم دیں. آپ دیکھیں میں نے آپ کو جو میجر پروجیکٹ گن کے بتائے ہیں، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح آزاد کشمیر پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے وہ بھرپور طریقے سے اپنی ایفرٹ ڈال رہی ہیں. اور یقیناً میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ابھی یہ 4 سال رہتے ہیں گورنمنٹ کے، جو 3.5-4 سال رہتے ہیں، یہ اس کے بعد ایک بڑی تبدیلی، ہیوج تبدیلی ہے آزاد کشمیر کے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آخری سال کے لیے بچا کے نہیں کر رہے ہیں نا، یہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں میں نے بتایا 1 سال کے اندر جو بڑے میجر پروجیکٹ بتائے میں نے 60 سال میں نہیں ہوئے. پھر آپ کریڈٹ دیں یہ آزاد کشمیر یا پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ انہوں نے یہ میگا پروجیکٹ. اب 1 سال اور دیں، آپ 1 سال کے بعد دیکھیں اور کتنی تبدیلی ہوگی. یقیناً آپ یہ ٹائم ٹو ٹائم کام ہو رہا ہے، وہ ضرور ہوگا. جو ایکسپیکٹیشن ہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہائی ہیں، اور اس طرح شاید وہ اتنی ڈیلیورنس نہیں ہو رہی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی حد تک یہ بھی ریکارڈ قسم کے جو پروجیکٹ لانچ ہوئے ہیں، یہ ماضی میں ان کا مقابلہ نہیں کیا جائے. تبدیلی کی باتیں کرنے والے خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. یاسین صاحب نے یہ کہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا اشارہ کس طرف ہے؟ کون لوگ باتیں کر رہے ہیں تبدیلی کی؟ تبدیلی کی دیکھیں جی، تبدیلی اگر آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں وہ صرف اور صرف اس میں اگر تبدیلی اپوزیشن جہاں تک وہ ان اپوزیشن کے والے سے یقیناً کا حکومت کے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کا اشارہ کہ حکومت کی اپوزیشن ہی تبدیلی کی دیکھتی ہے نا. میرے خیال سے وہ الٹیمیٹم آپ ہمارے وہ بیرسٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر حکومت نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو
نہیں بیرسٹر صاحب نے تو ڈیفا سے وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے ان کو درستگی کی یا نشاندہی کی تو وہ ضرور کرتے ہیں. اس پہ وہ بتاتے ہیں کہ یہاں آپ اصلاح کریں اپنی, اور حکومت اس پہ اصلاح کرتی ہے اور وہ پارٹ آف گورنمنٹ ہے. بیرسٹر سلطان محمود یا پارٹی پیپلز پارٹی گورنمنٹ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو, چاہے مجید صاحب ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں, کل کوئی دوسرا ہو تیسرا ہو, پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا تبدیلی آؤٹ آف پارٹی کی بات ہوتی ہے. ود ان پارٹی جو بھی ہو, پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں آصف الجرداری صاحب, اور وہ جو جس پہ وہ اعتماد کا اظہار کریں گے وہ آزاد کشمیر کے اندر حکومت چلائے گا. اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, اصل میں بہت سارے سوالات تھے لیکن وہ سارا کا سارا ٹائم جو ہے وہ لے گئے اپنے رایا صاحب اور فاروق حیدر صاحب اور ملک صاحب. اظہر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں گے. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, فیڈ بیک سے ضرور ہمیں نوازیے گا. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے. تب تک کے لیے نثار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی اللهم صل علی